اللهم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ابی الحسن والحسین فاتح ہدی للعالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وکان سائحہم عند اللہ مشکورا لا سیما سبط المظلوم المقتول المنہور بالقفا ومدفون بکربلا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال فی روایت اخرى الامام الصادق فی کامل الزیارات من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر ایام ازاں ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے ذکر اور ان کی آشنائی کا مہینہ ہے، ان کے فضائل اور ان کی عظمتوں کے بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات ہست و بود میں حسین جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ حسین سب سے بڑے ہیں، حسین سب کے نمائندے ہیں، جتنے انبیاء ہیں ان کے بھی وارث ہیں اور چہاردہ معصومین میں بھی سب کے وارث ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، ساری کائنات خلق ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ قرآن حدیثیں سب اس کی گواہی، یہاں تک کہ یہ بھی آواز حدیث قدسی میں بھی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا۔ یعنی ہر کائنات کی شے یہ کہے گی کہ انا من محمد، انا من محمد۔ سورج کہے گا انا من محمد، چاند کہے گا انا من محمد، زمین کہے گی انا من محمد، آسمان کہے گا کہ ہم محمد کی بدولت، شجر، آفتاب، ماہتاب، یہ ساری چیزیں کہیں گی کہ ہم محمد کی بدولت ہے نا، ہم محمد سے۔ اور اتنی عظمت ہے حسین کی کہ جب ساری کائنات کہے کہ میں حسین سے، میں محمد سے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں انا من الحسین، صلوات بھیجئے محمد۔ توجہ دیں، میں دو گوشہ صرف پیش کروں گا اور مصائب پڑھوں گا۔ ظاہر آج کی مجلسیں کوئی تفصیلی نہیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ پہلا گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ساری کائنات جب چلائے کہ ہم محمد کے صدقے، انا من محمد، انا من محمد، تو حسین اس عظمتوں کے ہمالیائی شخصیت کا نام ہے کہ رسول اللہ خود کہیں کہ ساری کائنات میرے صدقے میں اور میں حسین کے صدقے میں، یہ دنیا کو بتانا ہے۔ اور عزیزان گرامی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہر امام کے قبر کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں، لیکن حدیث میں جو نص وارد ہوئی ہے کہ للحسین ثلاث خصال، حسین کے 3 خصلتیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو کسی کو عطا نہیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ الشفاء فی تربتے، مولا حسین کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کوئی مرض، کسی طرح کی دقت اور کوئی پرابلم آ جائے تو خاک کھلانے کا ایک عمل امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے توفت الامام میں لیا۔
کہ تھوڑی سی خاک کو اس نیت سے کھلائے کہ آقا میں دوا سب کر چکا ہوں، اور اس خاک کو آپ کی خاک شفا کہا ہے۔ خدا نے بھی، رسول اللہ نے جب کہا تو اس کا مطلب خدا نے کہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس نیت سے کھلائیں کہ اس مریض کو شفا ہو، موت نہیں ہے تو انشاءاللہ، چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول کا ارشاد ہے، اور چھٹے امام کا بھی کامل الزیارت جیسی عظیم کتاب میں کہ فی تربت ہی شفا، حسین کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وَإِجَابَةُ دعا تحت قبتہ، حسین کے تحت قبہ، مولا حسین جہاں دفن ہے کربلا میں، ان کے تحت قبہ زیارت کرنے والا جب زیارت کرنے جاتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد چلیے مولانا نسیم صاحب ٹھیک ہے، باہر ہی کر رہے تھے بس۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کی قبولیت کس کے قبے کے نیچے ہے؟ حدیث میں ہے کہ ضرور دعا مانگو تحت قبت حسین، ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ضرور مانگے اس دعا کو جو اپنی اہم ترین دعا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبے کے نیچے، مشاہدہ بھی ہے لوگوں کا۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، والامامۃ فی ذریتہ، حسین کی ایک خصوصیت کسی نبی کسی امام میں بھی نہیں ہے۔ والامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے امامت کو ذریت حسین میں قرار دیا، اور آج بھی جو زمانے کا امام ہے المہدی من ولد الحسین، حدیث میں ہے۔ اللہم صلی اللہ، یعنی امام زمانہ کو کس کی اولاد میں کہا گیا ہے؟ المہدی من ولد الحسین، اولاد حسین میں سے امام زمانہ ہے۔ تو اللہ نے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہوئے، حدیثوں میں ہے کہ اس قتل کا عوض دیا، اس لیے کہ میدان کربلا میں کوئی بچا نہیں تھا۔ حسین نے دین اسلام کے لیے جتنی بڑی قربانی دی، پردیس میں سفر کر کے، اور وہ بھی بہو بیٹیوں کو لے جا کر، ابن عباس جیسا گھر کا خاندان کا بڑا یہ کہے کہ مولا آپ اکیلے جائیے، اگر یہ سفر درکار ہے۔ 28 رجب کو جب جناب ام البنین سے ملے مولا، جب آپ اپنے گھر کی بڑی نانی ام سلمہ سے ملے اور رخصت ہو کے، تو یہی جملہ تھا ام سلمہ، اے میرے لال عراق کا سفر مت کرنا، میں تیرے نانا سے عراق کی مصیبت کو سن چکی ہوں کہ جب میرا لال کربلا جائے گا تو اسے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے۔ اے ارباب ادا، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے، ارے ذرا کان لگائیے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتاش الاتاش، ہائے، ارے جس نے حور کے کلیجے کو ہلا دیا، حور ایسے ہی نہیں حسین کے قدموں میں آیا۔ ارے جب حور کے چہرے پر زردی چھائی تو پوچھا اس کے بھائی مصعب نے کہ بھیا تم تو بہت بہادر تھے، ہزاروں پہ بھاری سمجھے جاتے تھے، اس لیے 4 کمانڈر جو تھے کربلا میں، اس میں سے ایک حور بھی تھا، عمر سعد کے بعد حور کا نمبر تھا، بہت بڑا کمانڈر تھا، تو تمہارا یہ چہرہ کیوں؟ تو اس نے کہا میں اس کا کچھ جواب نہیں دوں گا۔ رات کا سناٹا ہوا، فرات کے کنارے لے کر بھائی کو گیا اور کہا میرے بھائی، اگر کلیجہ سنبھال سکو تو سنبھالو۔ ارے جیسے ہی مصعب بھائی نے سنا، فوراً کا لے چلو یہاں سے، ارے کوئی بچی ہے جو تڑپ تڑپ کے کہتی ہے امو پیاس، چچا پیاس، بابا پیاس،
کلیجے کو دہلانے والی بچی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا حسین کے خیموں کی طرف آج سے نگاہ ڈالیے۔ 4 محرم تھی جب خیمہ ہٹایا گیا، تو 4 سے اسٹاک جتنے پانی تھے چھاگلوں میں، مٹکوں میں، مشکوں میں، ارے 7ویں آتے آتے پانی ختم ہو گیا۔ اے ارباب ادا، اسی لیے محرم ہر سال منایا جاتا۔ ارے جس کی ماں کے مہر میں اللہ نے نہر فرات لکھا تھا، اسی کا بیٹا اور اس کا کنبہ، اس کی بیٹی زینب و ام کلثوم، اسی فاطمہ کے گھرانے کے اور کنبے کے لوگ فرات کے کنارے آج پیاسے ہیں۔ التش التش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے ارباب ادا، 2 فقرے اور مصائب کے، اس لیے کہ آپ کو حسین نے یاد کیا ہے اس پیاس میں۔ جب بہت کوئی پریشان ہوتا ہے تو کسی کو خط لکھ کے بلاتا ہے، وہ حبیب لے گئے رتبہ، اور اس کے بعد والا رتبہ آپ کا ہے شیعو۔ حسین یہی جملہ کہا تھا، اے میرے شیعو، ارے میرا سلام سید سجاد کہہ دینا۔ اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں پانی 6 مہینے کی جان پہ بھی رحم نہیں کیا۔ بس آخری ٹکڑا عزیز و مصائب کا، آخری ٹکڑا، کیونکہ آج جناب قاسم سے تاریخ منسوب ہے۔ خدا کرے ہر گھر میں داماد ہوتے ہیں، ہر گھر میں عزیزوں کوئی بھی یہ روایتیں ہیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں عزیزان، ضعیف اور غیر ضعیف کی بات نہیں، قلب عابد صاحب ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بھی علماء، اس لیے میں بھی یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہر آدمی جب اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کرتا، حساسیت ہے دل میں آج کی تاریخ، تو پہلے دیکھتا کہ میری بیٹی کا گھر بسے گا کہ نہیں، تب اپنی بیٹی کی شادی کرتا۔ ارے حسین کتنا بڑا مظلوم ہے اپنے یتیم بھتیجے سے، جو چند لمحوں کے بعد پامال سمیس پا ہو جائے۔ ارے اپنی کبرا جیسی بیٹی سے محض وصیت کے طور پر شادی اس لیے کیا کہ بھائی کی وصیت۔ ارباب اعضا، کوئی بھی دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بستا ہے، تب جا کے وہ ہاں کرتا ہے اور شادی کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے حسین۔ حسین کے ذمہ 2 وصیت نامے، ایک وصیت نامہ یہ جیسا کہ روایتوں میں ہے، اور ایک وصیت نامہ وہ کہ جس کو باندھا تھا جناب قاسم نے بطور تعویذ، وہ امام حسن کا تھا جو ہے وصیت نامہ تھا۔ اور ارباب ادا، آخری بات سنو، میں نے کہا اس مصائب کو بھی تفصیل سے نہیں پڑھا ہوں۔ قاسم بار بار آتے تھے، حسین بار بار کہتے تھے کہ میری بھابھی بیوہ، ارے اس کے لیے تمہارا سہارا کافی ہے۔ معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، مگر محبت ہے بھائی کی، ارے محبت ہے ایک بیوہ کے بیٹے کی، محبت ہے، اس لیے حسین بار بار واپس کرتے ہیں۔ آپ روایتیں سنے ہیں، بس اتنا بتاؤں گا کہ آخر میں قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے 28 صفر کو مجھے چوما تھا، اور ایک چیز لکھ کے میرے جو ہے وہ تعویذ کے طور پر میرے داہنے بازو باندھا تھا، اور کہا تھا کہ اے میرے لال جب بڑا مشکل وقت پڑے، اے میرے لال جب بہت مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو تم کھول لینا۔ اے ارباب ادا، تعویذ کھولا، لکھا تھا میرے لال جب یہ تم تعویذ کھولو گے میرا بھائی
ارے دشمنوں کے نرغے میں اکیلا، اے میرے بھائی، اے میرے لال، ارے بھائی بھائی کے کام آتا ہے، میں تو نہ ہوں گا، میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ جزاکم اللہ۔ حالات ناسازگار ہیں، مگر جب آنسو آ جائے تو رو لیجئے۔ اب کی محرم میں کھل کے نہیں رو پائے۔ اے بی بی زہرا، ہم شرمندہ ہیں آپ کو، ارے ہم پرسہ پیش نہ کر پائے۔ خوف و ہراس میں یہ قوم مر مٹنے والی ہے۔ آخری جملہ سن لیجیے، حسین نے اجازت دے دیا، مجبور ہو گئے بھائی کی تحریر کے سامنے، آنکھوں سے لگایا، اجازت دے دیا حسین نے۔ 13 سال کا یہ بچہ، لکھا ہوا ہے 13 سال کا یہ بچہ، حسین نے خود جو ہے وہ بیٹھایا، یعنی گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے حسین نے سہارا دیا، گود میں اٹھا کے بٹھایا، اور جب گیا تو آپ سمجھ لیجئے کیا حال تھا میدان کا، مقتل کا۔ جناب قاسم کی بھی شجاعت کا بہت بڑا جو ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب یہ چیز رکھیے ذہن میں، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اب حسین کو قاسم نے آواز دی کہ یا ماں ادرکنی، اے چچا آئیے۔ حسین جب پہنچے، اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بیوہ کی امانت ہے، ایک بھائی کی نشانی ہے، اور خود کمسن ہے، اور یہ چاند کا ایسا ٹکڑا تھا کہ جب آیا تو ارے خیروں نے دشمنوں نے دیکھ کے کہا زمین پر ہاشمی چاند۔ بار بار اعزاز سنے، جب حسین کو بلایا اور مولا پہنچ گئے سرانے، دیکھا کہ قاتل بیٹھا ہوا ہے اور جناب قاسم کو کاٹنا چاہتا ہے، گلے پر چھری چلانا چاہتا ہے، خنجر چلانا چاہتا ہے۔ اے ارباب اعزاز، شیر غضب ناک کی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حملہ آری، میری موجودگی میں میرے بھتیجے کو، ارے میرے داماد، فوجیں بھاگی، جو گھوڑے ادھر کے تھے ادھر، ارے قاسم کہتے تھے چچا، اے چچا، اے چچا۔ ٹاپوں سے سب شہید، سنیے، سب شہید ایک مرتبہ پامال ہوئے، خود مولا حسین بھی ایک مرتبہ پامال۔ جب گلا کٹ گیا تو بعد میں سب شہید ایک مرتبہ پامال ہوئے۔ ارے یہ کربلا کا ایک یتیم شہید ہے کہ جو زندگی میں بھی پامال ہوئے، ارے شہادت کے بعد حسین ٹکڑوں کو سمیٹ کر، میں نے کہا کہ میں تفصیل نہیں پڑھا ہوں، خالی گوشہ، حسین ٹکڑوں کو سمیٹ کر ارے گود میں اٹھا کے لائے، گود میں حسین اٹھا کے لائے۔ وکیل آل محمد، پاکستانی ذاکر وکیل آل محمد کہتے ہیں، اس ادا کی تعریف کرتے ہوئے، گٹھری میں بدھا ہوا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے لاشے حسین چن کے لا رہے ہیں اور گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ وکیل آل محمد کہتے ہیں کہ جن کے داماد پیارے ہوتے ہیں، ارے وہ اپنے داماد کو جب اتارتے ہیں تو گود میں لیتے ہیں۔ ارے حسن کا بیٹا مقتل شہادت سے دولہا بن کے آ رہا ہے۔ جب لاش آئی تو قاسم نے کچھ نہ کہا تھا، یہ ٹکڑے ہیں، لیکن ماں نے آکے ایک ایک ٹکڑے کو بوسا دیا۔ اے اللہ، تو نے اس بیوہ کی قربانی ارے بڑی اچھی طرح قبول کیا، فدیہ رائے خدا قاسم۔ عباس تلوار لیے کھڑے ہیں، اے ارباب اعزاز، کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ شور اٹھا خیمے سے، ہٹو ہٹو ہٹو، ارے قاسم کی بیوہ کبرا آ رہی ہے، جس کو نوحوں میں لکھا گیا ایک شب کی دلہا۔ سکینہ نے آ کے کہا امو عباس،
سب کو ہٹائیے، میری بہن کبرا۔ ارے یہ دلہن کا منظر، کبرا آنے کے بعد سنیے گا کبرا نے کیا کہا جو روایتوں میں ملتا ہے۔ کبرا جیسی ایک شب کی دلہن آئی اور آنے کے بعد کبرا نے خون کو اٹھایا، ماتھے پہ لگایا اور صرف ایک جملہ کہا، میرے بنے، اے میرے تاجدار، کیا علم تھا اتنا جلدی بلا کچھ کہے۔ ارے ارباب ادا اتنا کورام برپا تھا کہ جناب سکینہ پچاڑے گا رہے، اے امو، ارے میرا بھائی قاسم مارا گیا، اور ادھر جناب عباس یہ کہہ رہے تھے، اے بیٹی، ارے اپنے بابا کو بس ایک مرتبہ اجازت دلا دو، میں بتا دوں گا کس نے میری بھتیجی کا گھر اجاڑا۔ ارے وہ کون ہے جس نے میری بھتیجی کا قاسمہ، واہ قاسمہ، ماتم حسین۔